آپ کے فضائل و مناقب، اخلاق حمیدہ اور صفات محمودہ کو بیان کریں گے تاکہ ہمارے اندر ان صفات کو حاصل کرنے کی، ان پر چلنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ ہم نے پچھلے جمعہ میں الحمدللہ جزاک اللہ، پچھلے جمعہ میں اصحاب فیل کا واقعہ بیان کیا تھا۔ اس اصحاب فیل کے واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ آپ کا ارہاس تھا، ارہاس۔ ایک ذرا مسئلہ سمجھے، اللہ کی ایک حکمت ہے کہ وہ کائنات کو ایک عادت کے مطابق چلا رہا ہے۔ سورج ہے، وہ روزانہ اپنے وقت پہ نکلے گا، اپنے وقت پہ غروب ہوگا۔ بارش ہے، اپنے موسم پر ہوگی۔ خزاں ہے، اپنے موسم میں آئے گا۔ بہار ہے، اپنے موسم میں آئے گا۔ رات ہے، جس وقت میں اس نے آنی ہے اس نے آنا ہے۔ دن ہے، جس وقت میں اس نے آنا ہے اس نے آنا ہے۔ تو کائنات آپ دیکھ لیں ایک ترتیب سے چل رہا ہے۔ آپ جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ان کے آباء و اجداد کے زمانے میں بھی آج کی تاریخ میں سورج اسی وقت نکلتا تھا، گرمی یوں ہی ہوتی تھی۔ آج بھی اسی طرح ہے، دن بھی اسی طرح آتے تھے، راتیں بھی اسی طرح آتی تھی۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عادت اللہ، اللہ کی عادت۔ اللہ کا نظام ہے کہ شادی ہوگی تو بچے ہوں گے، عورت اور مرد کا تعلق قائم ہوگا تو بچے ہوں گے۔ اللہ کا نظام ہے کہ کھائے گا تو پیٹ بھرے گا، پیے گا تو پیاس بجھے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ بعض اوقات اللہ اپنے محبوبوں کی صداقت دل میں بٹھانے کے لیے اس نظام کو توڑتا ہے، اس نظام کے خلاف کوئی کام، کوئی فعل صادر کرتا ہے۔ مثلا پہلے ایک مثال سے سمجھے۔ ایک بادشاہ ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے، کئی ملکوں کا بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ اپنے کسی وزیر یا کسی آدمی کے کہنے پر نہ اپنے تخت سے اتر سکتا ہے نہ چڑھ سکتا ہے، اگر اس کا تخت شاہی ہے۔ وہ بادشاہ ہے، اس کا کام آرڈر دینا ہے، لوگوں کا آرڈر قبول کرنا نہیں ہوتا۔ اب بادشاہ ایک اپنے وزیر کو کہتے کہ یہ میرا پیغام ہے، اس کا اعلان کر دے، یا ایک عام آدمی کو کہتے کہ یہ میری بات ہے تو اس کا اعلان کر دے۔ اب وہ وزیر بادشاہ سے درخواست کرتے ہیں، بادشاہ سلامت، میں تو آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں گا، میں تو آپ کی بات لوگوں تک پہنچا دوں گا، لیکن پتہ نہیں لوگ مجھے آپ کا نمائندہ مانے یا نہ مانے۔ پتہ نہیں یہ جو شاہی دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں مجھے آپ کا نمائندہ مانے یا نہ مانے۔ لہذا ان کے دلوں میں یقین بٹھانے کے لیے آپ ایک کام کریں، میری گزارش ہے کہ آپ ذرا میرے کہنے پر تخت سے نیچے اتر آئیں، اور جب میں آپ کو کہوں تو آپ دوبارہ تخت کے اوپر جا کر بیٹھ جائیں۔ اب وہ وزیر جب بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ سلامت نیچے اتر آئیے، بادشاہ نیچے اتر آتا ہے، اور جب وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت اوپر بیٹھ جائیے تو بادشاہ سلامت اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ اب بادشاہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی وزیر کے کہنے پر تخت سے اترے، کسی وزیر کے کہنے پر تخت سے چڑھے، لیکن اس وزیر کی صداقت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے بادشاہ اپنی عادت، اپنے مزاج کے خلاف یہ کام کر رہا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ یقین پیوستہ ہو جائے کہ میں یہ جو بندہ ہے یہ میرا ہی بندہ ہے، یہ میری بات کر رہا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اللہ اپنے محبوبوں کی صداقت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے ان کی فرمائش پر، ان کے کہنے پر خلاف عادت کوئی کام کر دیتا ہے۔ اللہ کی عادت تو یہ ہے کہ سورج کے چاند دو ٹکڑے نہیں ہوگا، لیکن محبوب کے اشارے پر دو ٹکڑے ہو جائے، خلاف عادت ہو جائے، یہ اس محبوب کی صداقت لوگوں کے دلوں میں بٹھانی ہے۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ جو پانی پر چلے گا وہ ڈوبے گا، لیکن بعض اوقات پانی پر چل رہا ڈوب نہیں رہا، اللہ نے اس بندے کی صداقت لوگوں کے دلوں میں بٹھانی ہے۔ تو اس کو اگر یہ نبی سے صادر ہو ایسا خلاف عادت کام، یہ خلاف عادت جو کام ہوتا ہے بھی اللہ کا ہوتا ہے، محض اس نبی، اس بزرگ، اس اللہ کے محبوب کے ہاتھ پر یہ صادر ہوتا ہے۔ جیسے آپ قلم سے کوئی چیز لکھ رہے،
اب دیکھنے والا تو یہ دیکھتے ہے کہ قلم لکھ رہا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ لیکن پیچھے ہاتھ چل رہا ہے، وہ ہاتھ کے ذریعے وہ قلم لکھ رہا ہے، قلم کا کوئی کمال نہیں ہے، ہاتھ رک جائے قلم وہی رک جائے گا۔ اسی طرح نظر تو یہ آ رہا ہے کہ یہ چاند دو ٹکڑے اس کے ذریعے ہو رہے، پانی پر یہ چل رہا ہے، اس کے حکم سے کسی کی بے اولاد کی اولاد ہو گئی، اس کے حکم سے کوئی زندہ کوئی مردہ زندہ ہو گیا، اس کے حکم سے کوئی بیمار ٹھیک ہو گیا۔ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کی قدرت وہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا فعل ہے جو اس کے ہاتھ پر صادر ہوا۔ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ بادل بارش برسا رہے، لیکن بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ جو خلاف عادت کام کسی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، یہ اگر نبی کے ہاتھ پر صادر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر اس نبی کی اتباع کرنے والے کسی ولی کے ہاتھ پر صادق ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر نبی کے نبوت کے اعلان سے پہلے ایسا خلاف عادت کوئی کام ہو جائے اسے ارہاس کہتے ہیں۔ یہ اس نبی کے آنے سے پہلے اس کی کرامات، اس کے مناقب، اس کے فضائل، اس کا مقام لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ہے، ایک بڑی شخصیت آنے والی ہے، ایک اللہ کا بڑا محبوب آنے والا ہے۔ کوئی آتے ہیں نا تو آپ ماشاءاللہ گھر سجاتے ہیں اور رنگا رنگ اس میں رنگ و روغن کرتے ہیں، بتیاں لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں۔ اللہ نے اسی طرح محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کا ایک معجزہ جو اصطلاحاً ارہاس کہلاتا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ جو عام طور پر عادت ہے کہ اگر بیچاری اتنا سا پتھر کسی کو لگے اس کا کیا بگڑے گا؟ کوئی چھوٹا سا پرندہ اگر اتنا سا پتھر لا کر کسی کو مار دے کسی کا کچھ بگڑے گا، لیکن اس پتھر سے اگلا جل کے بھسم ہو رہا ہے۔ یہ خلاف عادت کام ہے۔ اللہ یہ مخلوق کو بتانا چاہ رہے کہ آنے والا ہے، کوئی شان والا آنے والا ہے، جس کے لیے اللہ نے اپنا نظام بدل دیا، اپنی عادت بدل دی کہ ایک چھوٹا سا پتھر جو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس نے ہاتھیوں کی فوج کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ واقعہ فیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی علامت ہے، عظمتوں کا پاسبان ہے، عظمتوں کی نشانی ہے کہ جس کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے کفر کو نیست و نابود کر دیا، کفر کو جلا کر بھسم کر دیا۔ وہ کفر جو رعب اور دبدبے کے ساتھ، جو تکبر کے ساتھ، جو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اس نبی کا کمال یہ ہے، اس نبی کا معجزہ یہ ہے، اس نبی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اللہ نے کفر کے تکبر کو خاک میں ملا دیا، اور اس کے آنے کے بعد بھی کفر کے سارے ایوان، جس طرح یہ اصحاب الفیل کے اندر ابرہا کی فوج جل کر بسم ہو گئی، خاکستر ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، ذرہ ذرہ ہو گئی، اس طرح اس نبی کے آنے کے بعد کفر کے ایوان ایسے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ نبی کا مقام ہے، ان کی فضیلت ہے یہ واقعہ۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اس واقعے کے 50 یا 55 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور ولادت کے وقت بھی عجیب و غریب کمالات، عجیب و غریب حالات۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ نبی کا مقام کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب آمنہ کے گھر میں آمنہ کا لال، کائنات کا سردار محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس رات ستاروں کی ایسی کیفیت تھی گویا ستارے نیچے جھک کر ہمارے گھر میں آ جائیں گے۔ جس گھر میں آمنہ کا لال پیدا ہو رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ ستارے اتر کر اس گھر کے اندر آ جائیں گے۔ اور مستدرک حاکم کی روایت ہمارے پاس موجود ہے، اور مستد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس رات بی بی آمنہ نے دیکھا کہ شام اور بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ یہاں سے بیٹھ کر، مکہ سے بیٹھ کر آپ نے شام اور بصرہ کے محلات روشن ہوتے ہوئے دیکھے۔ یہ اشارہ تھا کہ آمنہ تیرے گود میں ہم کائنات کا وہ سردار لا رہے ہیں، تیرے آنگن میں کائنات کا وہ سردار آ رہا ہے جس کی حکومت شام اور بصرہ تک ہوگی، جس کے نام کے جھنڈے اور جس کے نام کے نعرے اور جس کی شریعت مکہ سے نکل کر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیل جائے گی۔
اور پھر دیکھا بھی اللہ کے رسول کے چاہنے والوں کے ہاتھ پر اللہ نے شام کو فتح کروایا۔ یہ شام اس لیے بھی یہاں ایک ایسی میں ضمناً بات کر دوں، شام بہت برکتوں والا شہر ہے، بہت برکتوں والا علاقہ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ آج کا شام نہیں ہے، پہلا والا شام بڑا تھا، عراق تک اس کی سرحدیں تھی، تو اس زمانے میں مسجد اقصی یہ شام کے علاقے میں تھا۔ اور اللہ کے رسول کی امت میں 30 ابدال ہیں، 30 ابدال اللہ کے محبوب کے، وہ اللہ کے محبوب ہے۔ ہر زمانے میں 30 ابدال ہوتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہے۔ وہ 30 ابدال ہر سال حج کرنے آتے ہیں، اور یہ کتنے بڑے بزرگان ہیں، جب امام مہدی نکلیں گے تو بیت اللہ میں یہی 30 ابدال ان کو پہچانیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ان 30 ابدالوں کا مسکن شام ہے، وہ شام میں رہتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شام کے بارے میں فرمایا، قرب قیامت میں جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے، بالکل قریب قرب قیامت ہوگا، ابھی وہ کیفیت نہیں ہے، تو شام کی طرف ہجرت کر لینا، یہ امن والی جگہ ہوگی۔ اور اسی شام کے شہر دمشق کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو یہ بہت برکتوں والا علاقہ ہے۔ تو اس لیے بی بی آمنہ کو یہ علاقہ دکھایا گیا کہ آپ کا لال یہ علاقہ فتح کرے گا۔ اور آپ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت 2 سپر پاور تھی، ایک روم کی، دوسری ایران کی کسرا، یہ ایران کی سپر پاور۔ تو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ایران کا بادشاہ کسرا پوری رات پریشانی میں کروٹیں بلتا رہا، پوری رات بے چینی کے اندر تھا۔ صبح اپنے وزیروں کو بلایا، اب شرم کے مارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کہ پوری رات میں پریشانی میں تھا، میں عجیب کیفیت میں تھا۔ جب اپنا دربار سجایا، ایک وزیر دوڑتا دوڑتا ہوا آیا، بادشاہ سلامت، عجیب انہونی ہو گئی، عجیب و غریب کیفیت ہو گئی۔ ہمارے ایران کا آتش کدہ، یہ جو ایرانی تھے، یہ مجوسی تھے، آگ کو پوجنے والے تھے۔ ایران کا بادشاہ آگ کے پوجنے والا تھا۔ بادشاہ سلامت، ہمارا وہ آتش کدہ، وہ آگ جو 1000 سال سے جس میں آگ کبھی بجھی نہیں ہے، عجیب کیفیت ہے، رات کو اس میں اچانک آگ بجھ گئی ہے۔ بتلانا یہ تھا، پھر یہ بتلانا تھا کہ اب وہ نبی آنے والا ہے کہ جو کفر کی ان کالی گھٹاؤں کو ختم کر کے ہر طرف ہدایت کا نور بکھیر دے گا، ہر طرف ایمان کی روشنیاں پھیلا دے گا۔ اب وہ شخصیت آ گئی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کفر اب غالب نہیں رہے گا، اس کے ہوتے ہوئے کفر کے آتش کدہ جل نہیں سکتے، اب وہ سارے آتش کدہ بجھنے والے ہیں۔ بادشاہ مزید پریشان ہو گیا، تو ایک وزیر نے کہا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ خواب یہ دیکھا ہے کہ عرب کے دبلے پتلے اونٹ آپ کے مضبوط گھوڑوں کو کھینچ رہے ہیں۔ یہ اور پریشان ہو گیا۔ ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا، اس سے فوراً کسی کو بلایا کہ کسی عالم کو بلاؤ تاکہ اس خواب کی تعبیر ہمیں بتائے۔ تو ایک عیسائیت کے عالم کو بلایا گیا، اس کا نام عبد المسیح غسانی تھا۔ اس کو بلایا گیا اور اس کے سامنے خواب یہ رکھا گیا کہ ہمارے ایک وزیر نے خواب دیکھا ہے کہ عرب کے کمزور اونٹ ہمارے مضبوط گھوڑوں کو کھینچ رہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس سے کہا مجھے تو تعبیر معلوم نہیں، شام میں میرا ایک رشتہ دار ہے جو بہت بڑا عیسائی راہب ہے، جو بہت بڑا اپنے مذہب کا عالم ہے، میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا فوراً دوڑ کے جاؤ، سارے انتظامات اس کے لیے سواری کے کرو، سفر کے کرو، اور فوراً وہاں جا کر اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ۔ جب وہ عبد المسیح غسانی اپنے رشتہ دار کے پاس گیا جو عیسائی مذہب کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے یہ خواب سنایا کہ ایران کے بادشاہ کسرا کے وزیر نے خواب دیکھا ہے کہ عرب سے کچھ اونٹ آ رہے ایران کی طرف، عرب سے کچھ دبلے پتلے کمزور اونٹ ایران کی طرف آ رہے ہیں اور وہاں کے عمدہ مضبوط گھوڑوں کو کھینچتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اس عیسائی راہب نے کہا اگر یہ خواب سچا ہے تو جس تورات کے اندر محمد رسول اللہ کا ذکر تھا وہ نبی آ چکا ہے، اور کسرا کو کہہ دے تیری حکومت ختم ہونے والی ہے۔ اگر اس پر ایمان نہ لے کر آیا تو ذلیل اور رسوا ہو کر تیری حکومت ختم ہوگی۔ یہ عیسائی راہب جا کر جب اس نے کسرا کو کہا تو اس نے تکبر میں آ کر کہا میری 14 سلطنتیں ہیں، میری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، میں وقت کا سپر پاور ہوں، عرب کے بدھوں کی کیا جرت ہے کہ میری حکومت کی طرف میری آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے، ان کی کیا اوقات ہے کہ میری حکومت ختم کر سکے۔ لیکن اللہ نے اس تکبر کا یہ صلہ دیا کہ حضور علیہ السلام کی
زندگی میں ہی ایران کی 10 سلطنت ختم ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، اور بقایا 4 سلطنت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں فتح ہوگی، اور پورا ایران جہاں کل تک کسرا یہ تکبر سے کہتا تھا عرب کے بدھوں کی کیا جرت ہے کہ وہ میری حکومت کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے، ابھی اسی ایران پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں، خلافت میں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ تو پیدائش کے وقت یہ 2 معجزے جو ظاہر ہوئے، ارہاس کہ شام روشن ہو گیا اور ایران کا آتش کدہ بجھ گیا، بتلانا یہ تھا اس نبی کے امتیوں کے ہاتھ پر یہ 2 سپر پاوریں، یہ 2 کفر کی جو طاقتیں وہ ملیہ میٹ ہو جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ فتح الباری کے اندر میں نے پڑھا ہے، صحیح بخاری کی بہترین شرح علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی حسن درجے کی روایت ہے، حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، طیبہ طاہرہ آپ اور ہم سب کی ماں، کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ایک عیسائی ایک یہودی راہب نے آسمان کی طرف دیکھا اور چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب ہوش میں آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا لوگوں اس ستارے کو دیکھو، اللہ کی قسم یہ ستارہ اس آخری نبی کے طلوع ہونے، اس آخری نبی کے آنے کی علامت ہے جس نبی کا ذکر محمد اور احمد کے نام سے ہماری تورات میں کیا گیا۔ میں بے ہوش اس بات پر ہو گیا ہوں، ہائے افسوس بنی اسرائیل سے نبوت لے کر اسماعیل کی اولاد میں ڈال دی گئی ہے، وہ آخری نبی اسماعیل کی اولاد میں آ چکا ہے۔ اوے عربوں کان کھول کر سن لو، اگر تم نے اس نبی کی اتباع نہ کی تو تم ایسے رسوا اور ذلیل ہوگے کہ شرق اور غرب تمہاری رسوائی دیکھے گا۔ اور پھر وہ پھر تاریخ نے دیکھا عرب کے وہ بڑے بڑے سردار، وہ ابو جہل اور جس کی وہ ابو لہب جس کی گردن میں سریا تھا، جو تکبر کے وجہ سے نظریں نیچی کر کے گردن نیچی کر کے کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، پھر حضور علیہ السلام کی زندگی میں اللہ نے انہیں ایسا رسوا اور ذلیل کیا کہ معصوم ایک تو کوڑی ہو کر بدبودار ہو کر مرا، اور دوسرا ابو جہل معصوم چھوٹے بچوں کے ہاتھوں جہنم حاصل ہوا، اور پورا مکہ اور مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر نگو ہو کر بیٹھ گیا، پورے عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرا گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کی برکات تھی، حضور علیہ السلام کی پیدائش کی علامات تھی۔ دیگر بھی روایتیں، لیکن جو صحیح سی روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس سے آپ حضور کی عظمتوں کا، حضور کی رفتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جس کی پیدائش کی عظمتیں ایسی ہیں، جس کی پیدائش کی علامات ایسی ہے، اس کی زندگی کتنی عظمتوں والی ہوگی، اس کی سنتیں کتنی عظمتوں والی ہوگی، اس نبی کے راستے پر جو چلنے والے ہوں گے وہ کتنے عظمتوں والے ہوں گے۔ تبھی تو صحابہ کائنات کے سردار بنے، تبھی تو صحابہ عظمتوں والے بنے۔ وہ لوگ جن پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، اس نبی کے راستے پر چلے تو کائنات کے سردار کہلائے۔ آج بھی ان صحابہ کا نام لیتے ہیں، دل میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ آج جو ہم رسوا ہوئے ہیں، آج جو ہم ذلیل ہوئے ہیں، آج جو ہم خوار ہوئے ہیں، اس نبی عظمت کی عظمتوں والی سنتوں کو اور طریقوں کو اور دین پر عمل کرنے کو چھوڑ کر یہ رسوائی اور ذلتیں ہمیں ملی۔ تو ساتویں دن پھر آپ کے دادا عبد المطلب آپ کی پیدائش سے 3 ماہ پہلے آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، اور گھر کی حالت یہ تھی، بی بی آمنہ فرماتی ہے گھر کے اندر جلانے کے لیے چراغ بھی نہ تھا۔ ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ اس موقع پر عجیب بات فرماتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ستاروں کو حکم دیتا کہ جاؤ میرے محبوب کی پیدائش ہو رہی ہے، آمنہ کے گھر میں جگمگانے لگ جاؤ۔ اگر اللہ چاہتا چاند کو حکم دے دیتا کہ جاؤ میرے محبوب کے گھر میں روشنی پھیلا دو۔ اگر اللہ چاہتا یہ چاند بھی اللہ کے حکم کے پابند، یہ سورج بھی اللہ کے حکم کے پابند، یہ ستارے بھی اللہ کے حکم کے پابند۔ اللہ سورج کو حکم دیتا جاؤ میرے محبوب کے گھر کو روشن کر دو۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں گھر میں جلانے کے لیے چراغ تک نہ تھا، ایسا اندھیرا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 3 دن پہلے حضرت عبداللہ فوت ہو گئے۔ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، یہ پیغام دے دیا کہ میرے اپنا محبوب
محبوب کو یتیم پیدا کیا تاکہ آپ کی امت میں کوئی یتیم ہو۔ میں نے اپنے محبوب کو ایسے غریب گھرانے میں پیدا کیا جہاں جلانے کے لیے چراغ نہ تھا، تاکہ آپ کی امت میں کوئی غریب ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی یتیم ہو، اس کے دل کو آسرا ملے، اس کے دل کو ٹھنڈک ملے۔ اگر میں یتیم ہوں تو کیا ہوا؟ اگر میرا باپ فوت ہو گیا تو کیا ہوا؟ اگر میں مسکین ہوں تو کیا ہوا؟ اگر میں غریب ہوں تو کیا ہوا؟ وہ کائنات کا سردار بھی اللہ نے یتیم پیدا کیا، کائنات کا سردار بھی غریب اور مسکین پیدا ہوا۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینی کی دعا فرمائی۔ ترمذی کی روایت ہے، روایت نمبر 2353 ہے، 2353۔ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا، اے اللہ مجھے زندگی دے تو مسکینوں والی، غریبوں کے اندر رکھ، اور اے اللہ مجھے تو وفات دے، موت دے تو مسکینوں کے ساتھ موت دے، مسکینی کی حالت میں میرا انتقال ہو۔ واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین، اے اللہ قیامت کے دن مجھے مساکینوں میں، غریبوں میں اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو فرمایا، یہ میرے امت کے مسکین، یہ میرے امت کے غریب، یہ میری امت کے امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ مسکین امیر تو حساب کتاب دے رہا ہوگا، اے اللہ کوٹھی دی، میں نے کوٹھی میں ناچ گانے کی محفلیں سجائی، اے اللہ تو نے پراڈو اور گاڑیاں دی، میں نے ناچ گانے کے لیے روانہ کر دیا، اے اللہ تو نے مال دیا، میں نے ناچ گانے کی مجلسوں میں لگا دیا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، میں صدقات نہیں دیتا تھا، میں غریبوں کا خیال نہیں کرتا تھا، یہ مسکین بیچارہ کیا حساب کتاب دے گا؟ اے اللہ تو نے مجھے مسکین پیدا کیا، مسکین تو نے مجھے موت دی، اللہ میں کیا حساب کتاب دوں؟ وہ امیر حساب کتاب میں لگے ہوں گے، اللہ ان غریبوں کو 40 سال پہلے ان امیروں سے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم، تاکہ یتیموں کا علم یجد کا یتیما فآوا، اللہ نے اس منظر کو پیش کیا، اے میرے محبوب کیا آپ یتیم نہ تھے؟ آپ کے سر پر باپ کی دست شفقت موجود نہیں تھا، آپ کے سر پر کوئی پالنہار موجود نہیں تھا، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو کائنات کا سردار بنایا۔ ایک ترجمہ تو اور ایک مطلب تو اس آیت کا یہ تھا کہ یتیم اسے کہتے ہیں جس کا والد نابالغی میں، بچے کی نابالغی میں بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے۔ ایک یتیم کا معنی علماء نے ایک اور لکھا ہے، علم یجد کا یتیما فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی جو اس آیت سے نبی کی عجیب و غریب فضیلت نکلتی ہے، دوسرا معنی یتیم کا یہ ہے، یتیم اس موتی کو کہتے ہیں، در یتیم، جو سمندر کے اندر سیپ کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ سیپ جب سمندر پر بارش ہوتی ہے، وہ سیپ سمندر کے کنارے پر آتی ہے، اوپر پانی کے کنارے پر آتی ہے، اپنا منہ کھولتی ہے، پھر بارش کا ایک قطرہ اگر اس سیپ کے اندر گر جائے اس سے ایک موتی پیدا ہوتا ہے۔ یہ موتی دنیا کا قیمتی ترین موتی ہے۔ آج کل جو موتی چائنا والے وہ آرٹیفیشل ہے، یہ دنیا کا قیمتی ترین موتی ہے، ہیرے سے مہنگا ہے، جواہرات سے مہنگا ہے، یاقوت سے مہنگا ہے، زمرد سے مہنگا ہے، اسے در یتیم کہا جاتا ہے، یعنی اس موتی کے جیسا کوئی نہیں، اس موتی کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں، اس موتی کی برابری والا کوئی نہیں۔ اے رسول اللہ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو یتیم، کیا مطلب؟ آپ کی عظمتیں اتنی بلند، آپ کی رفعتیں اتنی بلند، آپ کی ذات اتنی اعلیٰ، آپ کی شان اتنی اعلیٰ، آپ کا قرآن اتنا اعلیٰ، آپ کا خاندان اتنا اعلیٰ، آپ کی نبوت اتنی اعلیٰ، آپ کی قیادت اتنی اعلیٰ، آپ کی سیادت اتنی اعلیٰ، آپ کی ولادت اتنی اعلیٰ، آپ کی عظمتیں اور رفعتیں اتنے اعلیٰ، آپ کے ساتھی اتنے اعلیٰ، آپ کے ازواج مطہرات اتنے اعلیٰ، آپ کا چلنا اعلیٰ، آپ کا بیٹھنا اعلیٰ، آپ کا کردار اعلیٰ، آپ کا گفتار اعلیٰ، آپ کا کھانا اعلیٰ، آپ کا پینا اعلیٰ، آپ کی تعلیمات اعلیٰ، آپ کا مدینہ اعلیٰ، آپ کا مکہ اعلیٰ، آپ کا صبح اعلیٰ، آپ کا شام اعلیٰ، آپ کا صبح اعلیٰ، آپ کا شام اعلیٰ، آپ کا زمانہ اعلیٰ، پھر آپ کا ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ، اس کے بعد عمر فاروق سب سے اعلیٰ، اس کے بعد عثمان غنی سب سے اعلیٰ، اس کے بعد علی سب سے اعلیٰ، عورتوں میں فاطمہ سب سے اعلیٰ، اس کے بعد ختیجہ سب سے اعلیٰ، اس کے بعد عائشہ سب سے اعلیٰ۔ آپ کی تعلیمات اتنی اعلیٰ ہے، آپ کی عظمتیں اتنی بلند ہے، آپ کی رفعتیں اتنی بلند ہے، جس طرح وہ در یتیم ہے اس کا مقابلہ کوئی
کوئی نہیں کر سکتا. کائنات میں کوئی مخلوق آپ کی عظمتوں کا, آپ کی رفعتوں کا, آپ کے کردار کا, آپ کی تعلیمات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کی تعلیمات جیسی تعلیمات کسی کی نہیں, آپ کے کردار جیسا کردار کسی کا نہیں, آپ کی عظمتوں جیسی عظمتیں کسی کی نہیں, آپ کی شان جیسی شان کسی کی نہیں, آپ کی لائی ہوئی کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں, آپ کی لائی ہوئی تعلیمات جیسی تعلیمات کوئی نہیں, آپ کے تیار کردہ صحابہ کی جماعت جیسی جماعت کوئی نہیں. تبھی عاشقوں نے کہا یا صاحب الجمالی یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اے صاحب جلال و جمال, اے بشر کے سردار, آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر اللہ کی قسم چاند نورانی ہو جاتا ہے, چاند روشن ہو جاتا ہے. میں آپ کی تعریفات کیسے کروں, آپ کی تعریف کیسے بیان کروں, آپ کی عظمتیں کیسے بیان کروں. قصہ مختصر یہ, اللہ کے بعد اگر کسی کی عظمت ہے, اللہ کے بعد اگر کسی کی رفعت ہے, اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے, محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. یہ اتنے یہ عظمت, یہ علم یجید کا یتیمن فآوی, یہ وہ در یتیم. تو 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا. ایک روایت میں کہ محمد اور ایک روایت میں احمد. نام بھی کتنا پیارا, محمد, جس کی بار بار تعریف کی جائے, جس کا بار بار ذکر کیا جائے. محمد نام رکھنا یہ خود اللہ کی طرف سے آپ کا نام دلوں میں ڈالا گیا. قریش سے پہلے آپ سے پہلے قریش میں کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا. آپ کی پیدائش کے قریب جب تورات میں اور یہودیوں سے بعض عرب لوگوں نے یہ فضائل سنے کہ ایک نبی آنے والا جس کا نام محمد ہے, تو انہوں نے اپنے بچوں کا نام تو رکھا, لیکن کسی نے نبوت کا دعویٰ, یہ آپ کی خاصیت تھی کہ آپ سے پہلے مستقل کسی کا نام محمد. تو جب آپ کے والد نے, آپ کے دادا نے 7ویں دن آپ کا نام محمد رکھا, تو قریش کے لوگ آپ کے پاس آئے, آپ کے دادا کے پاس, عبد المطلب کے پاس, ابو الحارث کے پاس, کہ اے ابو الحارث, یہ محمد نام تو آپ سے پہلے نہ آپ کے دادا نے رکھا ہے, نہ والد نے رکھا ہے, نہ پردادا نے رکھا ہے. قریش میں کسی کا نام بھی محمد نہیں تھا, آپ نے یہ نام کس طرح رکھ لیا؟ فرمایا میں نے یہ نام اس لیے رکھا, اس بچے کے بارے میں مجھے پتہ ہے زمین و آسمان اس کی تعریفیں کر رہے ہیں, زمین و آسمان اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. کیسے؟ دراصل عبد المطلب نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ اس سے ایک زنجیر نکل رہی ہے, اس زنجیر کا ایک کنارہ شرق میں اور ایک کنارہ غرب کے اندر ہے, ایک شرق میں اور ایک غرب میں, اور اس زنجیر سے درخت نما پتے نکلے, درخت اور پتے نکلنے لگے, ہرے بڑے پتے. تو اب لوگ اس پتوں سے, اس زنجیر سے چمٹ گئے. کچھ لوگ اس زنجیر کو توڑنے کے لیے آئے, تو ایک خوبصورت سا نوجوان نکلا جو اس زنجیر کو توڑنے کے لیے آ رہے تھے, انہیں اس زنجیر سے دور کیا. اور خواب میں یہ الہام آپ کو ہوا کہ عنقریب آپ کے گھر میں ایک لاڈلا آئے گا, ایک پیارا آئے گا, آسمان اور زمین کی مخلوق اس کی حمد و ثنا بیان کرے گی. اس کو دیکھ کر, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بی بی آمنہ کو بھی الہام ہوا تھا کہ ہم نے تیری گود میں محمد اور احمد ڈال دیا ہے. تو یہ محمد نام اس لیے رکھا گیا. سیرت حلبیہ کے اندر اس محمد نام کی بڑی فضیلتیں ذکر کی گئی ہے. فرمایا جس بچے کا نام محمد ہوگا, اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں اسے جہنم میں داخل نہیں کروں گا. اور جس بچے اور اس کے والد کا نام محمد ہوگا, ایک شخص اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور اللہ اس کو کہے گا جا میں نے تجھے معاف فرما دیا. وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے, ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے, مجھے تو کیسے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر رہے ہیں؟ اللہ فرمائے گا تیرا نام محمد ہے, اس نام کی برکت سے میں تجھے جہنم سے چھٹکارا دے رہا ہوں. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ روایتیں درست نہیں ہیں. وضاحت کر دوں, اس لیے حدیث میں, کسی صحیح حدیث میں تو محمد نام کی فضیلت نہیں ہے, محمد نام کی برکتیں نہیں ہیں. انشاءاللہ اس منبر سے آپ کو صحیح بات بتائی جائے گی. میں وہ واہ واہ کروانے والا خطیب نہیں ہوں کہ ہر اوٹ پٹانگ باتوں کو بتاؤں لوگ واہ واہ کرے. جو مسئلہ حق ہوگا میں وہ بیان کروں گا. کتابوں میں ہے لیکن حدیثیں صحیح نہیں. البتہ علماء نے محمد نام کی برکتیں ذکر کی ہے. چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کا حمل ہو رہا ہو اور وہ نیت کر لے کہ اگر میرا بیٹا, اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا, اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کا بیٹا ہی ہوگا. اسی طرح جس دسترخوان پر محمد نام کا آدمی بیٹھا ہوتا ہے, اللہ اس دسترخوان میں برکت ڈال دیتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو ضعیف روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دے، اللہ اس سے قیامت میں باز پرس نہیں کرے گا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ جس آدمی کے 3 بیٹے ہو جائے اور کسی بیٹے کا نام بھی کسی بیٹے کا نام بھی محمد نہ رکھے، وہ بڑا محروم القسمت آدمی ہے۔ تو اس لیے علماء نے اور فرمایا جس مشورے کے اندر محمد نام کا آدمی بیٹھا ہو، اللہ اس مشورے میں برکت ڈالتا ہے۔ اور اسی طرح علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص کبریٰ کے اندر شفا کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوتا ہے اس گھر میں پریشانی اور مصیبتیں کم ہوتی ہیں۔ تو اس لیے مستحب یہ کہ آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ جب بیٹا دے گا اس کا نام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی مناسبت سے محمد رکھوں گا، صرف محمد۔ ہمارے ہاں مصیبت ہے کہ محمد کے ساتھ اور بھی لگا لیتے ہیں، صرف اور صرف محمد، بس یہ نام رکھوں گا۔ اور نام رکھنے میں بھی خیال کیا کریں، یا ایک مسئلہ بھی بیان کر دوں، ہمارے ہاں عجیب رواج چل پڑے، عجیب و غریب نام رکھنے، نہ سر نہ پیر۔ میرے پاس ایک شخص ہے، حضرت میری بیٹی کا نام اسورا کیسے ہے؟ اسورا، میں نے کہا مناسب نام نہیں، اسورا تو کنگن کو کہتے ہیں، اس بنگڑی کو کہتے ہیں، اس کو کیا چوڑی کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا قرآن میں آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا قرآن میں جہنمی کی علامت بتائی گئی ہے کہ قیامت میں ان کو جہنم میں آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے، تو ایسا نام اپنی بیٹی کا رکھ رہا ہے۔ قرآن میں تو خنزیر نام بھی آیا ہوا ہے، قرآن میں تو فرعون نام بھی آیا ہوا ہے، تو پھر وہ بھی رکھ برکت کے لیے۔ بعض کے نام لاریب ہے، لاریب کا معنی کوئی شک نہیں، بے مقصد بے معنی نام ہے۔ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کے یہاں سب سے محبوب پسندیدہ نام وہ ہے جس میں اللہ کی عظمت ہو، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبد القدوس۔ اس کے بعد انبیاء کے ناموں پر نام رکھنا، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ناموں میں نام رکھنا، یہ برکت کی چیز ہے۔ حضور نے برے ناموں کو ناپسند فرمایا۔ حضور نے ایک دفعہ اپنی اونٹنی کا دودھ دونا تھا، ایک شخص کو بلوایا گیا، اس کا نام حرب تھا، حرب جنگوں والا۔ حضور نے کہا میں اسے دودھ نہیں دلواتا، واپس بھیج دو۔ پھر ایک بندہ اس کا نام یعیش تھا، یعیش زندہ رہنے والا، حضور نے پھر اس کے ہاتھ سے دودھ دھلوایا اونٹنی کا۔ عبداللہ ابن مسیب، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی گزرے، ان کے دادا تھے حزن جو صحابی تھے، تو حزن کا معنی غمگین ہے، غمگین ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام پسند نہیں آیا، تو آپ نے ان کا نام بدلنا چاہا۔ تو ہوتے ہر قسم کے لوگ ہوتے، خاص کر ہمارے دیہاتی لوگ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوتے، تو اس نے کہا نہیں حضرت یہ تو میرے باپ دادا کا نام ہے، میں یہ تبدیل نہیں کروں گا، مہربانی کریں، مجھے یہی نام مناسب ہے۔ تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میرے دادا سے لے کر اب تک ہمارے گھر میں پریشانی اور مصیبت ہے، اور مجھے لگ رہا ہے میرے دادے کے نام کی کرامات ہے کہ ان کا نام چونکہ حزن تھا، رسول اللہ تبدیل کروانا چاہ رہے تھے، تبدیل نہیں کیا، تو حزن کا نام پریشانی ہے، غم ہے، تو ہمارے گھر میں بھی ہمیشہ غم اور پریشانیوں نے ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء سے مشورہ کر کے اپنے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھے، انبیاء کے ناموں پر، اللہ کے نام اس کے اندر ہو، ابدیت ہو، صحابہ کے ناموں پر، صحابہ کے نام اور صحابہ کے وہ نام رکھے جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اس کی برکت بتاؤں کیا ہوگی؟ جب آپ کے بچے کا نام آئے گا وہ غور کرے گا کون ہے، آپ کہیں گے فلاں صحابی ہے، وہ اس صحابی کو پڑھے گا، ثواب آپ کے کھاتے میں جائے گا۔ میں ایک جگہ گیا، وہاں مجھے ایک طالب علم ملا، جی کیا نام ہے؟ جی میرا نام اکراش ہے۔ میں حیران، یہ اکراش کا کیا معنی؟ تو اس نے کہا یہ تو صحابی کا نام ہے، مجھے فوراً یاد آیا، بالکل ترمذی کے اندر روایت بھی ہے، رسول اللہ کے صحابی کا نام دیکھو اکراش ہے۔ تو اگر ہمارے بچوں کے ناموں سے لوگوں کو رسول اللہ کے صحابہ کے نام یاد آ رہے ہوں، رسول اللہ کے صحابہ کا تعارف ہو رہا ہو، عثمان نام رکھو، علی نام رکھو، حسن نام رکھو، حسین نام رکھو، امیر معاویہ رکھو۔ آج کل کے زمانے میں یہ نام بھی بڑا مبارک نام ہے، امیر معاویہ نام رکھو، عمر نام رکھو، عمر فاروق نام، اس طرح کے نام رکھے۔ تو ناموں میں بہت خیال کیا کرے، بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ لوگ آتے جی کوئی نیا سا نام، بھائی نیا سا نام کہاں سے لے کر ہو میرے بھائی، نیا سا نام دے دو، کوئی نیا کوئی اچھوتا سا نام ہو، او بھائی اچھوتے کو گولی مارو میرے بھائی۔ آپ وہ نام دیکھیں جو صحابہ کے نام ہیں،
جو انبیاء کے نام ہو، اور یہ ہے کہ محمد نام، عبداللہ نام، عبد الرحمن نام، اس طرح کے نام رکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں دن عقیقہ کیا گیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ یہی نام تورات اور زبور میں بھی ہے، اور ایک انجیل میں آپ کا نام فارقلیط بھی ہے۔ فارقلیط انجیل میں کہ جو نبی آئے گا، اگرچہ آج کل کی انجیل میں نہیں ہے، لیکن انجیل برناباس جو ہمارے پاس موجود ہے، اس انجیل برناباس کے اندر فارقلیط نام جو فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوگا۔ موقع ملا تو میں چلا تورات اور انجیل میں جو رسول اللہ کی علامات ہے وہ بھی ذکر کروں گا۔ تو یہ 7ویں دن تک ہم پہنچ گئے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں دن عقیقہ کیا گیا اور آپ کا نام رکھا گیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہمیں موقع ملا تو پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔